السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی اور میں ہوں عروج فاطمہ۔ اے اللہ، تیری ہی قدرت سے قضاء و قدر کا نظام چل رہا ہے۔ اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہید مسجد کوفہ مولا علی علیہ السلام کے صدقے ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما، آمین۔ اور آغاز کرتے ہیں ذکر شہید مسجد کوفہ کے یوم شہادت سے۔ جی ہاں، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جنہوں نے خانہ کعبہ میں آنکھ کھولی اور شہادت بھی اللہ ہی کے گھر میں ہوئی، انہی کی یاد میں انتہائی احتیاطی تدابیر کے ساتھ مجالس اور جلوس برآمد کیے جا رہے ہیں۔ آج ہے یوم شہادت امام المتقین، جن کی زندگی کے سفر کا آغاز ہی خدا کے گھر سے ہوا۔ آنکھ کھولی تو رب دو جہاں کے گھر میں، اور شہادت بھی اسی خالق دو جہاں کے گھر میں، جہاں 19 رمضان کی شب لائن ابن ملجم نے زہر آلود تلوار سے دوران سجدہ وار کیا۔ 21 رمضان المبارک کو خدا کے شیر کی شہادت ہوئی۔ اسی شیر خدا کی یاد میں گھر گھر مجالس برپا کی جا رہی ہیں۔ کورونا کی وبا کے باعث جہاں معمولات زندگی متاثر ہوئے ہیں، وہیں عبادتیں بھی محدود ہو گئی ہیں، لیکن دین اسلام کی سربلندی کے لیے لازوال قربانیاں دینے والوں کی یاد محل و مکان کی محتاج نہیں ہوتی۔ چاہنے والوں کے دلوں میں کورونا تو کیا، دنیا کی کوئی بھی طاقت اہل بیت کی محبت کم نہیں کر سکتی۔ اہل عزا کی اکثریت نے احتیاطی تدابیر کے تحت گھر گھر آن لائن مجالس کا اہتمام کیا اور نوحہ خوانی کرتے ہوئے اپنے امام کو اشکوں کا خراج پیش کیا۔ بہت سارے نہیں تو کیا کم ہی صحیح احتیاطی تدابیر کے ساتھ عزاداروں نے کراچی اور لاہور میں جلوس برآمد کیے۔ سماجی فاصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے جنت کے سردار کی یاد منا رہے ہیں۔ کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے صبح سویرے برآمد ہوا۔ جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ کھارا در پر مکمل ہوا۔ دوران جلوس سینیٹائزر کا اسپرے بار بار کیا جاتا رہا، سوگوار ماسک اور گلوز بھی پہنے رہے۔ اسی طرح احتیاطی تدابیر کے ساتھ لاہور میں بھی مرکزی جلوس مبارک حویلی سے برآمد ہوا، جو مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گاہ میں شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کی مناسبت سے شہر شہر جلوس برآمد ہوئے ہیں۔ حکومتی ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے ماتمداری کے دوران سماجی دوری اور سینیٹائزرز کا استعمال یقینی بنایا جا رہا ہے۔ یوم علی علیہ السلام پر اسلام آباد میں چھوٹے بڑے جلوس برآمد ہوئے۔ تمام جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے منزل پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئے۔ عزاداروں نے ایس او پیز کے تحت بامی فاصلے سمیت ماسک اور سینیٹائزرز کا استعمال یقینی بنایا۔ ناروال کی امام برگاہ گلستان زہرا میں مجلس عزا منعقد کی گئی، جس میں شرکاء نے سماجی دوری اختیار کی، جس کے بعد جلوس برآمد ہوا۔ عزاداروں نے ماتمداری کی۔ جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا واپس امام برگاہ پہنچ کر ختم ہوا۔ ڈیرہ غازی خان میں یوم علی علیہ السلام کی مناسبت سے مجالس کا انعقاد کیا گیا، جس کے بعد جلوس برآمد ہوئے۔ شرکاء نے تمام ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنایا۔ اونچ شریف میں یوم علی علیہ السلام کا مرکزی جلوس محلہ خواجگان سے برآمد ہوا۔ جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا واپس اسی مقام پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ شہر شہر برآمد یوم علی علیہ السلام کے جلوسوں میں حکومتی ایس او پیز پر مکمل عمل کیا گیا۔ شرکاء پر سینیٹائزر سپرے کے علاوہ جلوس میں شامل ہونے والے ہر فرد کے ہاتھ سینیٹائز کیے گئے تھے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے شہادت سے قبل حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو وصیت فرمائی، جو بلند پایا افکار کا خزانہ اور ایک ایک لفظ انتہائی قیمتی ہے۔ یہ دنیا کے سفر میں ذات راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو ابن ملجم ملعون ضربت لگا چکا، تو آپ علیہ السلام نے حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو وصیت فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں تم دونوں کو خدا سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ دیکھو، دنیا کی طرف مائل نہ ہونا، خواہ وہ تمہاری طرف مائل کیوں نہ ہو۔ دنیا کی جس چیز سے تم کو روک لیا جائے اس پر افسوس نہ کرنا، جو بھی کہنا حق کہنا، جو کچھ کرنا ثواب کے لیے کرنا، ظالم کے مخالف اور مظلوم کی مددگار رہنا۔ میں تم دونوں کو اور بقیہ اپنی تمام اولادوں کو اور اپنے تمام اہل و عیال کو، ان تمام افراد کو جن تک میرا یہ نوشتہ پہنچے، ان سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امور کو منظم رکھنا، باہمی تعلقات کو استوار رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل ہے۔ خدارا یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں ان پر فاقے کی نوبت نہ آئے، تمہاری موجودگی میں وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ خدارا اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا، ان کے بارے میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی ہے۔
خدارا قرآن کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائے۔ خدارا نماز کی ادائیگی میں پابند رہنا، اس لیے کہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ خدارا اپنے رب کے گھر کا خیال رکھنا، جب تک کہ تم زندہ ہو اسے خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر اسے خالی چھوڑ دیا تو پھر عذاب سے مہلت نہ ملے گی۔ خدارا راہ خدا میں اپنی جان، مال اور زبان کے ذریعے جہاد سے دریغ نہ کرنا۔ تم پر لازم ہے کہ ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی اعانت کرنا، اور خبردار ایک دوسرے سے قطع تعلق سے پرہیز کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا، ورنہ بدکار تم پر مسلط ہو جائیں گے، اور پھر اگر تم دعا مانگو گے تب بھی وہ قبول نہیں ہوگی۔ اے عبد المطلب کے بیٹو، ایسا نہ ہو کہ تم امیر المومنین قتل ہو گئے کہ نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے لگو۔ دیکھو، میرے قتل کے بدلے صرف میرے قاتل ہی کا قتل کیا جائے۔ دیکھو، اگر میں اس ضرب سے پردہ کروں تو تم اس کے سر پر ایک ضرب کے بدلے اسے ایک ہی ضرب لگانا، اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ خبردار کسی کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، خواہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ جرت و شجاعت میں بے مثال، ذہانت و سمجھداری میں لاسوال، علم، تقوی، عبادت، رحم و شفقت کے بانی، عادلانہ حکمرانی میں مولائے کائنات امام علی علیہ السلام کا نہیں ہے کوئی ثانی۔ رپورٹ کر رہے ہیں نبیل نقوی۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کہ کوئی جوان ہی نہیں ہے سوائے علی بن ابی طالب کے، اور کوئی تلوار ہی نہیں ہے سوائے ذوالفقار کے۔ مواصلات، سالمیت، جواب دہی، ہمدردی، آجزی، اولین مقصد، اثر رسوخ، وقت، شجاعت، عادل، عبادت، تقوی اور اعتماد، کسی بھی لیڈر میں یہ تمام خصوصیات ہونا ضروری ہیں، اور امام علی مقام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس کا عملی نمونہ ہے۔ اشہد ان علی ولی اللہ۔ اگرچہ امام علی علیہ السلام کی مہربانی اور حکمت کے چشمے سے نہ صرف اسلام مستفید ہوا بلکہ دونوں جہانوں میں آپ کی سیرت سے عدل اور انصاف کی مثالیں قائم ہوئی۔ مولائے کائنات فضیلت، تقوی، پاکیزگی، وفاداری، انصاف، فصاحت، دوسروں کے لیے احترام اور محروم اور مظلوموں کی مدد کی ایک عالمگیر مثال ہیں۔ دنیا کے بادشاہ یا سیاسی جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ روٹی، کپڑا اور مکان، تو اگر اس کو اس زمانے میں دیکھنا ہو تو سرکار امیر المومنین سے زیادہ بہتر زمانہ کبھی نہیں تھا، اس لیے کہ سرکار امیر المومنین نے مسجد کوفہ میں کہا تھا کہ تم میں سے کوئی ہے جو کہے کہ اس کے جسم پر کپڑا نہیں ہے، تم میں سے کوئی ہے جس کے سر چھت پر مکان نہیں ہے۔ خیبر ہو، خندق ہو، احد ہو یا بدر، حکمرانی امور ہو یا مشاورتی مجلسیں، بات مسائل کی ہو یا یتیموں کی سرپرستی کا معاملہ، اسد اللہ نے ہمیشہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں اور مثبت سوچ سے ہر مقام پر پختہ دلائل کے ساتھ اپنے لیڈر ہونے کا ثبوت دیا جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ امام علی علیہ السلام کی قیادت کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ طاقت رکھنے کے باوجود مولا علی علیہ السلام نے کبھی مخالفین سے انتقام نہیں لیا۔ کسی شخص کی جانب سے تہذیب پر مولا کا رد عمل ایسا ہوتا کہ مخالفین بھی داد دیے بغیر نہ رہ پاتے۔ بعد سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی شخصیت کو اتنا جامع نہیں پایا جس قدر امیر المومنین کی شخصیت ہے، کہ اگر آپ علم کے اعتبار سے دیکھیں گے تو کوئی بھی شخصیت آپ کے مقابلے پہ علم کے مقابلے میں کسی کا چراغ نہ جل سکا سرکار امیر المومنین کے مقابلے پر۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنے طرز حکمرانی کے ذریعے بتایا کہ حکمرانی غالب ہونے کا نام نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں لوگوں کی خدمت کا نام ہے۔ امام علی مقام کا نام سنتے ہی جرت، شجاعت، بہادری کا تصور آتا ہے، گویا خدا کی طاقت کا نام جیسے علی ہو۔ سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جس طرح قرآن جیسی کائنات میں کوئی کتاب آج تک نہ ہے، نہ تھی، نہ ہوگی، اتنی جامع اور مکمل کتاب کہ جو ایک
سرچشمہ ہدایت ہے، اسی طرح سرکار امیر المومنین کی ذات بابرکات بھی بالکل اسی طرح۔ ایک عظیم لیڈر کی حیثیت سے انہوں نے ہر کام کو بخوبی اور اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے سر انجام دیا، جس پر کوئی سوال اٹھا ہی نہیں سکتا۔ مولا نے اپنے علم و فراست کے سمندر سے ہر انسان کو فیض یاب کیا، اور آج تک امام کے اقوال اور ان کی زندگی کی وجہ سے لوگ اپنے مسائل حل کرتے ہیں اور مستفید ہوتے ہیں۔ نبیل نقوی، سچ نیوز، لاہور۔ 21 رمضان یوم شہادت شیر خدا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ داماد رسول، فاتح خیبر، حامل ذوالفقار امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں، اور کیوں نہ ہوں، فضائل و کمالات کا محور آپ ہی کا گھرانہ ہے۔ مظاہر سعید کی رپورٹ۔ 21 رمضان یوم شہادت شیر خدا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب ہے۔ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فاتح خیبر، حامل ذوالفقار امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کے فضائل و مناقب، محاسن و محائب و محمد بے شمار ہیں، اور کیوں نہ ہو، جبکہ فضائل و کمالات و برکات و حسنات کا مخزن و معدن آپ ہی کا گھرانہ ہے۔ 21 رمضان تاریخ اسلام میں انسانیت کے اس عظیم انسان کا روز شہادت ہے، جس کو اس کے حق پسندی و عدالت کے سبب 40 ہجری میں محراب مسجد کوفہ میں دوران نماز فجر اپنے وقت کے دہشت گرد اسلام دشمن طاقتوں کے ہاتھوں زہر آلود تلوار سے شہید کر دیا جاتا ہے۔ مسجد کوفہ میں شہادت سے ہم آغوش ہونے والے اس انسان کامل کو زمانہ علی مرتضیٰ شیر خدا کے نام سے جانتا ہے۔ راہ خدا میں شہادت جیسی نعمت عاشقانہ خدا کی معراج ہوا کرتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ ضربت شہادت سے دوچار ہونے کے بعد ہمیشہ شہادت کی آرزو رکھنے والے دین اسلام کے اس عظیم مجاہد کے منہ سے جو تاریخی جملے نکلے تھے وہ یہی تھے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے وصیت کرتے ہوئے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو ہمیشہ ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کی تلقین کی۔ اے حسنین، ہمیشہ ظالم کے خلاف رہنا، ظالم کے دشمن رہنا، یعنی ظلم کو ختم کرنا۔ ولی المظلوم عونا، جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہو وہاں پر تم مددگار ہونا، یعنی مظلوم کی مدد کرنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ میری تمام اولاد اور جہاں جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچے، آپس میں میل جول کو، صلہ رحمی کو، سب سے پہلی تاکید مولا کائنات کی صلہ رحمی کو مد نظر رکھو، ایک دوسرے سے میل جول رکھو، مسجدیں خالی نہ چھوڑنا۔ خانہ کعبہ کے بارے میں خاص طور پہ تاکید کی، قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں، اس کو سمجھ کر پڑھنے کے بارے میں خاص طور پر تاکید کی۔ پھر آخری جملوں میں امیر المومنین نے فرمایا کہ اے حسنین، اگر میں اس ضربت سے مر شہید ہو گیا تو میرے دشمن کو ایک ہی ضرب مارنا، اگر میں بچ گیا تو میں جانوں میرا دشمن جانے۔ اس کے قتل کے بعد اس کے ناک کان نہیں کاٹنا، مسئلہ نہیں کرنا، یعنی جو دشمن کے ساتھ کیا جاتا تھا جیسے جنگ احد میں کیا گیا۔ تاریخ اسلام میں امیر المومنین حضرت علی کو اپنی دیگر فضیلتوں کے ساتھ یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں اور شہادت بھی خدا کے گھر مسجد کوفہ میں نصیب ہوئی۔ تاریخ اسلام میں ایسی فضیلت کسی فرد بشر کو حاصل نہ ہو سکی۔ علی ابن ابی طالب کی مثالی شخصیت، جنہوں نے پیغمبر السلام کی دعوت پر کم سنوں میں سب سے پہلے لبیک کہا تھا، اور رسول خدا کے اس مشن میں ہمیشہ آپ کی نصرت کی کسی بھی طرح محتاج تعارف نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی مثالی زندگی نصرت حق و عدالت کا ایسا نمونہ ہے جس کے تصور کے بغیر تاریخ اسلام کا ہر باب نامکمل ہو کر رہ جاتا ہے۔ بعد شب ہجرت میں دشمنوں کی تلواروں کے سائے میں بستر رسول خدا پر سو کر حیات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفظ دیا ہو، یا اسلامی مارکوں میں جنگ بدر، جنگ خندق، جنگ خیبر، جنگ حنین یا جنگ صفین کا ذکر ہو، تاریخ اسلام کے ان دفاعی مارکوں میں فتح و کامیابی کا تصور علی مرتضیٰ کی شجاعت کے بغیر ناممکن نظر آتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ فتح خندق میں کامیابی کے بعد پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ خندق میں علی کی ایک ضربت جنوینس کی عبادت پر افضل ہے۔ ان اسلام کی آبیاری اور حق و عدالت کے نفاذ کی راہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی حکمت و دانش، عدالت پسندی، نصرت حق انسانی، اقدار و مساوات، مدبرانہ شجاعت، تسلیم صبر و رضا کے ساتھ
غیر معمولی سارے وفدہ کاری کے جو عملی نمونے پیش کیے، اس سے زمانے کے حق پسند افراد متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ یہی سبب ہے کہ ہر زمانے کے حقوبین مورخین نے تاریخ انسانیت کے اس یکتائے زمانہ علی علیہ السلام کو اپنے خراج عقیدت پیش کیا۔ آغا نسیم عباس کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام کی تعلیمات ہر انسان کے لیے نصیحت ہے۔ دیکھیے مولا کائنات علیہ السلام کے صبح ضربت میں دونوں چیزیں ہمیں بھرپور ملتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امر بالمعروف بھی ہے یعنی نیکی کا حکم، نہی عن المنکر بھی ہے یعنی برائی سے روکنا۔ اپنے دشمن سے کہا کہ اوندھا نہ سو کہ اوندھا سونا شیطان کا سونا۔ دوسرا کام کیا امر بالمعروف کا یعنی تولا کا، اور فرمایا کہ اٹھو اور نماز پڑھو، یعنی جو قرآن کریم کا حکم مسلسل ہے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، اس کو اپنے دشمن تک اس طریقے سے تعلیم دیا کہ وہ ابدیت کے لیے حضرت انسان کے لیے ایک مشعل راہ بن گیا۔ یاد ہے کہ غیر مسلم مورخین بھی اس انسان کامل کی عظمتوں کے متعارف نظر آتے ہیں۔ دنیا عیسائیت کا مشہور زمانہ مورخ جارج جرواق حضرت علی علیہ السلام کی عظیم المرتبت شخصیت، آپ کے بے کرا علم، آپ کی عدالت، آپ کی انسان دوستی اور آپ کے مساوات کے جذبے سے والہانہ طور پر متاثر نظر آتا ہے۔ اس نے اپنی مشہور زمانہ تنصیف ندائے عدالت انسانی میں اپنے دل کی گہرائیوں کے تاثرات اپنے خوبصورت انداز میں پیش کیے ہیں۔ اور اب آپ کو موسم کے حوالے سے خبر دیں کہ محکمہ موسمیات نے کراچی میں 17 مئی سے ایک اور ہیٹ ویو کی پیش گوئی کر دی ہے۔ سورج ابھی سے آگ برسانے لگا، ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہونے کے سبب روزے دار پسینے میں شرابور ہونے لگے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں عطا حسین۔ برسات کے منتظر کراچی کے روزے دار ہو جائیں ہوشیار، بارش تو نہ آئی، ہیٹ ویو کی ایک اور لہر آنے کو ہو گئی ہے تیار۔ 17 سے 22 مئی تک سورج آگ برسائے گا، پارہ 41 کو چھو سکتا ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں نے خبردار کر دیا، ملک بھر میں بارشیں لیکن کراچی میں گرمی کا زور برقرار رہے گا۔ شدید دھوپ، سمندری ہوائیں منقطع اور پارہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ کو عبور کرنے کے لیے تیار ہو تو سمجھ لیں کہ ہیٹ ویو کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کہ 17 مئی سے ہیٹ ویو شہر کا رخ کرے گی۔ 17 سے 22 مئی تک درجہ حرارت 39 سے 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، جبکہ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 45%، جبکہ مغرب سے ہوائیں 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ کراچی پولیس نے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر 61 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں مظاہر سعید سے۔ جی مظاہر، بتائیے گا 61 افراد کو حراست میں لے لیا گیا؟ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، جو یہ رابطہ بحال ہوگا مزید جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کراچی پولیس نے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر 61 افراد کو حراست میں لے لیا ہے اور پولیس کی کارروائیاں جو ہیں وہ تیز ہو گئی ہیں۔ 19 افراد کے خلاف مقدمات بھی درج کر لیے گئے ہیں، جبکہ 1812 افراد کے خلاف ٹریفک پولیس کی جانب سے بھی کارروائی کی گئی ہے۔ کراچی میں لاک ڈاؤن بھی جاری ہے اور کراچی میں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر گرفتاریاں بھی عمل میں آ رہی ہیں۔ اب تک کراچی پولیس نے 61 افراد کو حراست میں لے لیا ہے اور یہ ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کر رہے تھے، اس کے نتیجے میں ان افراد کو دھر لیا گیا ہے اور 61 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ 19 افراد کے خلاف مقدمات بھی درج کر لیے گئے ہیں، جبکہ 1812 افراد کے خلاف ٹریفک پولیس کی جانب سے کارروائی بھی کی گئی ہے۔ کراچی کے روزے دار ہو جائیں ہوشیار، موسم کا حال بتانے والوں نے خبردار کر دیا کہ 17 سے 22 مئی تک ہیٹ ویو کی ایک اور لہر آنے کے لیے تیار ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں انہی کی زبانی۔ محکمہ موسمیات کراچی کے ہیٹ ویو ارلی وارننگ سینٹر نے ایک ماڈریٹ ہیٹ ویو کی پیشن گوئی کی ہے، جو کہ 17 سے 21 یا 22 مئی تک پریویل کرے گی کراچی کے اوپر۔ اس دوران کراچی کے ٹیمپریچر 40 سے 42 ڈگری تک جا سکتے ہیں
اور دن کے اوقات میں خاص کر ساؤتھ ویسٹرلی فلو جو کراچی کے اوپر سمندر کی طرف سے ہوائیں چلا کرتی ہیں، یہ سلسلہ دن کے وقت بیشتر وقت تک موقوف رہے گا، اور شام میں البتہ یہ چلیں گی دوبارہ سے۔ دن کے اوقات میں نارتھ ویسٹرلی فلو کراچی کے اوپر پریویل کرے گا، تو ٹمپریچر رائز کرنے کی وجہ یہ ہوگی۔ تو یہ 17 سے لے کے 21 یا 22 مئی تک ایک ماڈریٹ ہیٹ ویو ہوگی، اس لیے کہ اس میں اتنی ہیومیڈیٹی والا فیکٹر اتنا زیادہ نہیں ہوگا، تو اتنی سیویریٹی اس ہیٹ ویو میں نہیں ہوگی۔ البتہ چونکہ دھوپ جو ہے بہت تیز ہوگی، تو اس کے لیے پریکاشنری میئرز یہی ہم بتاتے ہیں لوگوں کو کہ دن کے اوقات میں خاص کر 10 بجے سے لے کے یا 11 بجے سے لے کے 4 بجے تک جو پیک آورز ہوتے ہیں اس میں آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کم سے کم رکھیں، اور اپنے آپ کو سایہ دار جگہوں میں رکھیں۔ اگر باہر نکلنا بھی بہت ضروری ہو تو بہت دیر تک دھوپ میں نہ رہیں، اور سر کے اوپر کوئی گیلا کپڑا یا تولیہ ولیہ لے کے نکلیں اس دوران میں۔ کورونا وائرس کے مریضوں کے لیے اہم پیش رفت سامنے آ گئی، وبا کے علاج کی مؤثر دوا دریافت ہو گئی۔ پاکستان بھی ریمڈیسویر دوا تیار کرے گا۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا ہے کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی منظوری کے بعد کمپنی دوا بنانا شروع کرے گی۔ کورونا کے مریضوں کی پریشانی حل ہو گئی، علاج کی اینٹی وائرل دوا ریمڈیسویر دریافت کر لی گئی۔ امریکی کمپنی گلینڈ نے دوا پاکستان کو بنانے کی بھی اجازت دے دی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ 6 سے 5 ہفتوں میں دوا کی رجسٹریشن ہوگی، 8 ہفتوں کے دوران پیداوار شروع ہو جائے گی۔ پوری دنیا کے اندر صرف 5 کمپنیز کو یہ لائسنس دیا ہے، جسے ہم والنٹری لائسنس کہتے ہیں یا نان ایکسکلوسیو والنٹری لائسنس کہتے ہیں، کہ جس کے تحت اس دوا کی جو بننا ہے، اس کی جو مینوفیکچرنگ ہے، وہ پاکستان کی ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں ہوگی۔ اس کی پروڈکشن شروع ہو جائے گی پاکستان میں چند ہفتوں کے اندر، اور اس کا نام ہے ریمڈیسویر۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے بتایا کہ امریکی دواساز کمپنی جویلگیٹ نے دوا سے متعلق ماننا ہے کہ کورونا کی مؤثر دوا ہے۔ دوا کے استعمال سے مرض کی شدت میں 30% کمی آئی ہے۔ حکومتی حلقوں کی جانب سے پاکستان میں دوا کی تیاری کو شعبہ صحت، معاشی اور سفارتکاری کے میدان میں اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ دوا کی تیاری سے مریضوں، ہیلتھ ورکرز کو وبا سے نمٹنے کے لیے جدید بنیادوں پر سہولت میسر ہوگی۔ پاکستان معاہدے کے تحت 127 ممالک کو دوا فراہم کرے گا۔ کورونا کی دوا ابھی بنی نہیں، لیکن پہلے کسے ملے گی اس پر جھگڑا شروع بھی ہو گیا۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ دوا سب سے پہلے اسے ہی ملے گی، جبکہ فرانس سمیت دیگر ملکوں نے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ کورونا کے مریضوں کے لیے دوا کی تیاری کے ابھی معاہدے طے پائے ہیں۔ دوا تیار ہونے سے پہلے ہی اس کے حصول پر تنازع سامنے آ گیا ہے۔ فرانسیسی دوا ساز کمپنی سنوفی کے سربراہ نے کہا کہ کورونا کے خلاف ویکسین پہلے امریکی شہریوں کو ملنی چاہیے، کیونکہ ان کی حکومت نے اس کی تیاری میں سرمایہ کاری کی ہے۔ پال ہڈسن کا کہنا تھا کہ امریکہ نے اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے سرمایہ کاری میں پہل کی اور رسک لیا، پہلا حق بھی انہی کا ہے۔ پال ہڈسن کے بیان پر کئی حلقوں نے مذمت کی ہے۔ فرانسیسی نائب وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ صرف معاشی وجہ بیان کر کے کسی ایک کو خاص ترجیح دینا ناقابل قبول بات ہے۔ فرانسیسی امدادی تنظیم آکسفیم نے دوا کی منصفانہ بنیادوں پر دنیا بھر میں تقسیم کو یقینی بنانے کے لیے قانون سازی پر زور دیا ہے۔ 150 کے قریب موجودہ اور سابق عالمی لیڈران، طبی ماہرین اور اہم شخصیات کا مطالبہ ہے کہ ویکسین کو دنیا بھر میں ہر شخص کے لیے بلا معاوضہ فراہم کیا جائے۔ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ نے اکثر مجھے لائف بوائے کو پروموٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے، پر آج میں کہوں گی کہ جو بھی صابن ہے آپ کے پاس اسے استعمال کریں، کیونکہ صابن سے ہاتھ دھونا کورونا وائرس کو پھیلنے سے روک سکتا ہے۔ ہاتھوں کی حفاظت، پاکستان کی حفاظت۔ آپ بھی اس خدمت کا حصہ بن سکتے ہیں۔ زکوٰۃ و صدقات کے لیے رابطہ کریں۔ الخدمت فاؤنڈیشن، خدمت کے سفر میں تم اکیلے نہیں۔ پاکستان، یہ وقت مشکل ہے تو کیا، چلو مل کر بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یہ نئے دور کی مصیبت ہے تو کیا، ہم اسے اپنی تاریخ دکھاتے ہیں۔ اس وقت ہاتھوں میں ہاتھ نہیں تو کیا، چلو دل کا رشتہ نبھاتے ہیں۔ آؤ ساتھ مل کر ہم اس آفت کو ہراتے ہیں۔ اسٹے اسٹرانگ پاکستان۔ تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریض آپ کے زکوٰۃ و عطیات کے منتظر ہیں۔ اپنے زکوٰۃ و عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دیں۔ احساس چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے۔ This public service message is brought to you by Domex۔ WHO کی تجویز کے مطابق
घर को डिसइंफेक्ट करते वक्त सोडियम हाइपोक्लोराइट बेस्ड क्लीनर्स का इंतखाब करें, क्योंकि सरफेस पे मौजूद जरासीम हाथ पे लगकर बीमारी फैलाते हैं। इसीलिए सरफेसेस को सोडियम हाइपोक्लोराइट यानी ब्लीच बेस्ड क्लीनर से डिसइंफेक्ट करें और 5 मिनट बाद पानी से साफ करें। अपने घर में इन्फेक्शियस बीमारियों को फैलने से बचाएं। घर महफूज तो हम महफूज। आप भी इस खिदमत का हिस्सा बन सकते हैं। ज़कात और सदक़ात के लिए राब्ता करें। अल खिदमत फाउंडेशन, खिदमत के सफर में तुम अकेले नहीं। पाकिस्तान, ये वक्त मुश्किल है तो क्या, चलो मिलकर बोझ उठाते हैं। ये नए दौर की मुसीबत है तो क्या, हम इसे अपनी तारीख दिखाते हैं। इस वक्त हाथों में हाथ नहीं तो क्या, चलो दिल का रिश्ता निभाते हैं। आओ साथ मिलकर हम इस आफत को हराते हैं। स्टे स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान। कैनन हुड और हॉब ने बनाई आपकी कुकिंग आसान। इटालियन डिजाइन बर्नर्स और इटालियन इग्निशन से मिले आपको बेहतरीन सहूलत। कैनन हुड पावरफुल सक्शन, टच पैनल, मोशन सेंसर और एलईडी लाइट के साथ। कैनन होम अप्लायंसेज, चले साल हा साल, कारकर्दगी बेमिसाल। आपने अक्सर मुझे लाइफ बॉय को प्रमोट करते हुए देखा है, पर आज मैं कहूंगी कि जो भी साबुन है आपके पास उसे इस्तेमाल करें, क्योंकि साबुन से हाथ धोना कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकता है। हाथों की हिफाजत, पाकिस्तान की हिफाजत। और इजी पैसा के लिए 0300 947 4281। अल्लाह आपको हर वबा और बीमारी से महफूज रखे, आमीन। पाकिस्तान, ये वक्त मुश्किल है तो क्या, चलो मिलकर बोझ उठाते हैं। ये नए दौर की मुसीबत है तो क्या, हम इसे अपनी तारीख दिखाते हैं। इस वक्त हाथों में हाथ नहीं तो क्या, चलो दिल का रिश्ता निभाते हैं। आओ साथ मिलकर हम इस आफत को हराते हैं। स्टे स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान। वेलकम बैक। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 37,218 तक पहुंच गई, जबकि एक दिन में 33 अफराद जान बहक हो गए हैं, जिसके बाद अमवात की तादाद 803 हो गई है। कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 13,700 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 13,914, सिंध में 14,099, खैबर पख्तूनख्वा में 5,423, बलूचिस्तान में 2,310, गिलगित बल्दिस्तान में 501, इस्लामाबाद में 866, जबकि आजाद कश्मीर में 105 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 3,44,450 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 13,700 नए टेस्ट किए गए। अब तक 10,155 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि कई मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 33 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 803 हो गई। सिंध में 243, पंजाब में 234, खैबर पख्तूनख्वा में 284, गिलगित बल्दिस्तान में 4, बलूचिस्तान में 30 और इस्लामाबाद में 7 मरीज जान से हाथ धो बैठे। अहम खबर आपको बताएं कि नैब लाहौर ने शरीफ खानदान के खिलाफ एक और केस में तहकीकात का आगाज कर दिया है। रायविंड जाती अमरा में हजारों कनाल एराजी को जालसाजी से हासिल करने का इल्जाम। नैब लाहौर ने शरीफ खानदान के खिलाफ एक और केस में तहकीकात का आगाज कर दिया है। नैब ने शिकायत की जांच पड़ताल मुकम्मल करके बाकायदा इंक्वायरी के लिए केस चेयरमैन नैब को भिजवा दिया। केस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और उनकी वालिदा शमीम बेगम के नाम भी शामिल हैं। शरीफ खानदान ने अपने असर रसूख से 2013 में हजारों कनाल अराजी को ज़रई रकबा डिक्लेयर करवाया था। कसूर के अवामी मकामात पर कोरोना से बचाव के लिए लगाए गए सैनिटाइजर्स गेट फंक्शनल क्यों नहीं किए गए, डेप्यूटी कमिश्नर ने बता दिया। कहते हैं सैनिटाइजर्स गेट कोरोना के खिलाफ बिल्कुल भी कारगर नहीं है। पाकिस्तान भर के दीगर इदारों और मकामात पर लगाए जाने वाले सैनिटाइजर्स गेट पर सवाल खड़े हो गए हैं।
قصور کے عوامی مقامات پر کورونا سے بچاؤ کے لیے لگائے گئے سینیٹائزرز گیٹ فنکشنل کیوں نہیں کیے گئے؟ ڈپٹی کمشنر نے سب بتا دیا۔ کہتے ہیں سینیٹائزرز گیٹ کورونا کے خلاف بالکل بھی کارگر نہیں ہے۔ پاکستان بھر کے دیگر اداروں اور مقامات پر لگائے جانے والے سینیٹائزرز گیٹ پر سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ جب کووڈ-19 سٹارٹ ہوا تھا، چونکہ یہ ایک ایوالونگ چیز تھی، تو اس میں یہ کنسیپٹ تھا کہ شاید یہ سینیٹائزر گیٹس جو ہیں یہ بہت ایفیکٹیوز ہیں، لیکن جب بعد میں ہم نے ڈسکشن کی، ریسرچ ہوئی، تو اس سے یہ پتہ لگا کہ یہ شاید اتنے ایفیکٹیو نہیں ہیں، یا ان کا کوئی کووڈ-19 کو کنٹرول کرنے میں رول نہیں ہے، تو اس وجہ سے پھر ہم نے ان کو فنکشنل نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بتایا کہ سندھ میں مزید 870 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 24 گھنٹوں میں مزید 12 مریض زندگی کی بازی ہار گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ 24 گھنٹوں کے دوران 5566 ٹیسٹ کیے گئے، جس کے نتیجے میں 870 کیسز رپورٹ ہوئے اور اب تک 1,13,393 ٹیسٹ ہو چکے ہیں، جن میں مجموعی طور پر 14,916 کورونا کے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ مراد علی شاہ کے مطابق کورونا کے باعث اب تک مرنے والوں کی تعداد 255 ہو گئی ہے۔ سندھ میں 24 گھنٹوں میں 533 مریض صحت یاب ہو گئے، جس کے بعد صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 3۔ اس وقت 11,055 مریض زیر علاج ہیں۔ گھروں پر 9,651 جبکہ 887 مراکز اور 517 ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ 107 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے اور 35 وینٹیلیٹرز پر ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق کراچی میں 567 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ضلع شرقی میں 139، وسطی میں 125 اور جنوبی میں 115 نئے کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ اسی طرح ملیر میں 102، ضلع غربی میں 52 اور کرنگی میں 34 مزید کیسز رپورٹ ہوئے۔ وزیر اعلیٰ کے مطابق لڑکانہ میں 57، سکھر میں 23 اور خیرپور میں 22، کمبر شہداء کوٹ میں 19، گھوٹکی میں 16 اور سانگڑ میں 12 نئے کیسز سامنے آئے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ سندھ بھر میں وبائی امراض ترمیمی ایکٹ نافذ ہو گیا۔ ایکٹ کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانے ہوں گے۔ SOP کی خلاف ورزی پر 10 لاکھ روپے تک جرمانہ کیا جائے گا۔ سخت کارروائی کر سکتے ہیں، جس کے اندر سب سے اہم چیز ایک جرمانہ ہے، جس کی لاگت ڈیپینڈنگ کہ آپ نے کتنی بڑی قانون شکنی کی ہے، کتنی بڑی قانون کی پامالی کی ہے، اس کا اماؤنٹ 10 لاکھ روپے تک جا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شہری اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کرونا وائرس کتنی خطرناک وبا ہے، جس کو نمٹنے کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر خود ان چیزوں کو فالو نہیں کریں گے، اگر آپ خود ان چیزوں کو وائلیٹ کریں گے، تو یقین جانیں سندھ حکومت کی کوئی بھی احتیاطی تدابیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتی اور کرونا وائرس کو ہم روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب یہ قانونی چارہ جوئی ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ قانون ہم نے انٹروڈیوس کر لیا ہے۔ امید ہے کہ شہری اس قانون کی خاطر تھوڑا سا ڈر اور خوف ہوگا اور اس قانون پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے۔ بہت شکریہ۔ لاہور ہائی کورٹ میں کورونا سے جاں بحق ہونے والوں کے لیے علیحدہ قبرستان مختص کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے فریقین کے وکلاء کو حتمی بحث کے لیے 18 مئی کو طلب کر لیا ہے۔ جسٹس شکیل الرحمان خان نے کیس پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ کورونا سے متاثرہ مریضوں کو عام شہریوں سے علیحدہ رکھ کر قرنطینہ کیا جاتا ہے، جبکہ کورونا سے جاں بحق ہونے والوں کو عام قبرستانوں میں دفن کیا جا رہا ہے۔ ذاتی زمینوں پر قائم قبرستانوں میں بھی کورونا کے شہداء کی تدفین کی جا رہی ہے۔ کراچی میں کورونا سے جاں بحق ہونے والوں کی تدفین کے لیے 5 علیحدہ قبرستان مختص ہیں۔ ماہرین کے مطابق متاثرہ مریضوں پر مرنے کے بعد بھی کورونا وائرس کے اثرات رہتے ہیں۔ غیر متاثرہ علاقوں میں متاثرین کی تدفین سے وہاں بھی کورونا وائرس پھیلنے کے خدشات ہیں۔ استدعا ہے کہ عدالت کورونا سے جاں بحق ہونے والوں کے لیے ضلعی سطح پر علیحدہ قبرستان مختص کرنے کا حکم دے۔ کورونا وائرس کے باعث عالمی معیشت کو $8.8 ٹریلین نقصان کی پیشگوئی کر دی گئی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی کورونا وائرس کے باعث معاشی نقصان سے متعلق رپورٹ جاری۔ تفصیلات سے آگاہ کریں گے کمران چودھری۔ انسانی جانوں کے ساتھ معاشی میدان کو بھی نقصان پہنچانے لگا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی کورونا وبا سے معاشی نقصانات پر رپورٹ جاری۔ ADB کا کہنا ہے کہ وائرس کے باعث عالمی معیشت 9.7% تک گراوٹ کا شکار ہو سکتی ہے۔ ADB کے مطابق ایشیائی ممالک کو کورونا وائرس کے باعث $1.7 ٹریلین نقصان کا خدشہ بھی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کورونا وائرس کے باعث چین کو $1.1 ٹریلین سے زائد کا نقصان ہو سکتا ہے۔ ADB کے مطابق کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے تمام ممالک کی حکومتیں اقدامات کر رہی ہیں، جبکہ دنیا بھر میں صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے اقدامات بھی جاری ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کورونا وائرس سے دنیا بھر میں سیاحت اور سرمایہ کاری کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ کورونا وائرس کے باعث تجارت اور صنعتوں کی پیداوار میں کمی ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق سفری پابندیوں، لاک ڈاؤن، سرحدوں کی بندش سے معاشی نقصان ہوا ہے۔
मौजूदा माशी सूरत हाल में पॉलिसियों का तयन करना इंतहाई अहमियत का हामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मईशत की तिजारत में 2.6 ट्रिलियन डॉलर तक कमी हो सकती है, जबकि कोरोना वायरस के बायस 158 मिलियन से जायद लोग बेरोजगार होने का खदशा भी है। रिपोर्ट के मुताबिक एशियाई ममालिक में ज्यादा बेरोजगारी बढ़ने का खदशा है। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। वजीर आला पंजाब ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल और शॉपिंग मॉल्स खोलने की मंजूरी दे दी है। वजीर आला की मंजूरी के बाद SOP तय करने के लिए सूबाई हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान आज फैसला कुन बैठक हो रही है। वजीर आला पंजाब ने ट्रांसपोर्ट के लिए SOPs प्लान मांग लिया। SOPs को हतमी शक्ल देने के लिए हुकूमती नुमाइंदों और ट्रांसपोर्टर्स का इजलास हो रहा है। वजीर कानून राजा बशारत की सरबराही में ट्रांसपोर्टर्स के साथ SOP तय पाने का इम्कान है, जिसमें शहरियों की हिफाजत को मद्देनजर रखा जाएगा। ज़राए के मुताबिक शहर के अंदर और एक शहर से दूसरे शहर के लिए ट्रांसपोर्ट की इजाजत दी जाएगी। वजीर आला को रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें कहा गया है कि ट्रांसपोर्ट की बंदिश से आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा हुआ। मजबूरी के बायस अवाम महंगे दामों प्राइवेट गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। अवाम और ट्रांसपोर्ट शोबा को रिलीफ के लिए इजाजत जरूरी है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार पहले ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की मंजूरी दे चुके हैं। उधर वजीर तिजारत पंजाब मियां असलम इकबाल ने कहा कि पीर से शॉपिंग मॉल्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इजाजत दे दी जाएगी। हुकूमत ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पैदावारी यूनिट्स को भी काम की इजाजत देने का फैसला किया है। मुतलका शोबों के साथ SOPs को हतमी शक्ल दे दी गई है। शॉपिंग मॉल्स के औकात कार का भी तयन कर दिया गया है। मॉल्स में SOPs का सख्ती से निफाज होगा। मॉल्स में थर्मल गन से चेकिंग, हैंड सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। सिविल एविएशन डिवीजन ने 16 मई से अंदरूनी मुल्क परवाजें बहाल करने का ऐलान कर दिया है। अंदरूनी मुल्क चलने वाली तमाम फ्लाइट्स के लिए पहले ही SOPs तश्कील दिए जा चुके हैं। सिविल एविएशन डिवीजन की जानिब से 16 मई से अंदरूनी मुल्क परवाजें बहाल करने का ऐलान कर दिया गया है। सिविल एविएशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पिशावर एयरपोर्ट से 4 और कोयटा एयरपोर्ट से हफ्ते में 8 परवाजें चलेंगी, जबकि इस्लामाबाद और इलामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर से हफ्ते में 32 परवाजें चलेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन्ना एयरपोर्ट कराची से हफ्ते में 68 परवाजें चलेंगी, जबकि PIA और सीरीन एयरलाइंस को अंदरूनी मुल्क परवाजें चलाने की इजाजत दी गई है। अंदरूनी मुल्क चलने वाली तमाम फ्लाइट्स के लिए SOPs को फॉलो करना लाजमी होगा। फ्लाइट्स में सोशल डिस्टेंसिंग समेत दीगर एहतियाती तदाबीर लाजमी इख्तियार करना होगी। यही नहीं, अलामात वाले मरीजों के हवाले से मौके पर मौजूद अफराद उनकी आमदरफ्त से मुताल्लिक फैसला करेंगे, जिसका मकसद दीगर मरीजों को महफूज बनाना है। सरगोधा में भी 4 रोज लॉकडाउन में नरमी देने के बाद 3 दिन के लिए सख्त कर दिया गया है। बाजार और दुकानें बंद हैं, सिर्फ करियाना, दूध, दही और मेडिकल स्टोर खुले हैं। मजीद जान लेते हैं मैं नुमाइंदे मलिक आबिद से। जी आबिद, बताइएगा, 3 रोज के लिए फिर लॉकडाउन सख्त कर दिया गया है। जी बिल्कुल, अगर लॉकडाउन के हवाले से बात की जाए तो लॉकडाउन 4 दिन बाजार खुले होने के बाद अब जो है मज़ीद 3 दिन के लिए बाजार बंद कर दिए गए और लॉकडाउन जो है वो सख्त कर दिया गया है। पिछले 4 दिन जो है लॉकडाउन में नरमी की गई थी, जिस पर लोग जो है वो बड़ी तादाद में बाज़ारों में निकल आए थे, लेकिन अब जो है जुम्मा, हफ्ता और इतवार के लिए जो है बाज़ार बंद कर दिए गए हैं और लॉकडाउन में जो है सख्ती कर दी गई है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो अशियाए खुर्दोनोश की दुकानें हैं, जिसमें दूध, दही, करियाना स्टोर और मेडिकल स्टोर जो है वो 3 दिन बदस्तूर जैसे पीछे खुले रहे, आज इन 3 दिनों में भी वैसे ही खुले रहेंगे। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर अब जो है वो 3 दिन के लिए जो लॉकडाउन में नरमी की गई थी, उसमें अब ये कहा जा रहा है इंतज़ामिया की तरफ से कि ये 3 दिन जो है सख्त लॉकडाउन किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो बाज़ारों में जो है अब आज जो है तकरीबन बाज़ार जितने भी यहाँ पर कचहरी बाज़ार, अमीन बाज़ार, कारखाना बाज़ार और जितने भी बाज़ार हैं यहाँ पर आज बंद देखने में आ रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो शटर डाउन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है ताकि अमन व अमान की सूरत हाल को भी बरकरार रखा जाए। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो ये 3 दिन के बाद जुमा, हफ्ता, इतवार के बाद बाज़ार खोले जाएंगे, जिसमें फिर 4 दिन के लिए लोगों को कारोबार करने की सहूलत दी जाएगी ताकि लोग जो है वो अपना कारोबार चला सकें। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो 3 दिन के लिए दोबारा लॉकडाउन कर दिया गया और तो मुकम्मल तौर पर तमाम बाज़ार और दुकानें बंद नज़र आ रही हैं। जी शुक्रिया मलिक आबिद। गुजरांवाला में भी हफ्ते में 3 दिन के लिए लॉकडाउन सख्त कर दिया गया और तमाम कारोबारी मराकज बंद कर दिए गए हैं। जानते हैं रईस खुर्शीद से। रईस खुर्शीद, कारोबार बंद है गुजरांवाला में भी?
हाँ जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से SOPs तय किए गए थे और इसके बाद लॉकडाउन में नरमी की गई थी, मगर गुजरांवाला के शहरियों ने और ताजर हजरात ने इन अहकामात की पासदारी नहीं की, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ पंजाब हुकूमत की जानिब से दोबारा से हफ्ते में 3 दिन लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस वक्त भी हम मार्केट में मौजूद हैं। कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो तमाम तर जो दुकानें हैं वो सुबह से ही बंद कर दी गई थी। यहाँ पे काफ़ी रश होने लगा था, मर्द और ख़वातीन, औरतों का और इसके साथ बच्चों और बुजुर्गों का, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि दोबारा से 3 दिन हफ्ते में जुमा, हफ्ता और इतवार लॉकडाउन किया गया और ये दोबारा जो कारोबारी मराकज़ हैं जो सोमवार से खुलेंगे। अगर यही सूरत हाल रही तो पंजाब हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में मज़ीद सख्ती का भी ऐलान किया जा सकता है। इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि शहरियों की जानिब से मुकम्मल तौर पर गैर संजीदगी का मुजाहरा भी किया जा रहा है। ना तो वो हुकूमती SOPs को फॉलो करते दिखाई देते हैं, ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा जाता है और ना ही यहाँ पे बाज़ारों में आने वाले जो शहरी हैं उन्होंने मास्क का इस्तेमाल किया होता है। साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि गुजरांवाला के जो मेन बाज़ार हैं जिनमें सराफा बाज़ार है, रेल बाज़ार है और दीगर जो बड़े मार्केट हैं जिनमें सेटेलाइट टाउन मार्केट, पीपल्स कॉलोनी मार्केट और मॉडल टाउन मार्केट, वो आज मुकम्मल तौर पर सुबह से ही बंद हैं। चंद एक जो अशिया ज़रूरिया की दुकानें हैं जिनमें दूध दही की दुकानें हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, सब्जी शॉप्स हैं और करियाना स्टोर की दुकानें हैं, वो खुली रखने की इजाज़त दी गई है। जी शुक्रिया रईस खुर्शीद। मुल्तान में गर्मी से बचने और ठंडी हवा का लुत्फ लेने के लिए एयर कूलर्स की मांग में इजाफा हो गया है। एयर कूलर्स की फरोख्त बढ़ने से कारीगरों की भी चांदी हो गई है। मजीद बता रहे हैं अहमद काशिफ। जी अहमद। जी बिल्कुल, मुल्तान की गर्मी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मशहूर है और इस वक्त क्योंकि रमज़ानुल मुबारक है और रोज़ादार रोज़े भी रख रहे हैं, तो ऐसे में मौसम की शिद्दत को मुकाबला करने के लिए उसका इस वक्त जो 12 वोल्ट के एयर कूलर्स होते हैं उनकी फ़रोख्त में मुल्तान में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। कारीगर के साथ हम मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा ये आप जो कूलर फ़रोख्त कर रहे हैं इसकी क्या कीमत होती है और इसकी क्वालिटी कैसी होती है? स्पेशल कूलर होता है, हमारा बाजार ही नहीं होता। 5500 में देते हैं हम, मजदूरी बिल्कुल कम रखी हुई है, चादर अच्छी लगाते हैं, जापानी शीट लगाते हैं और मोटर इसकी जापानी मोटर। ये 12 वोल्ट में होता है और इसकी बिजली का खर्च कितना है? बहुत कम है बिजली का खर्चा। सोलर पे चलाएंगे तो बिल्कुल फ्री चलेगा, सोलर प्लेट कोई हो ना उस पर फ्री चलता है बिल्कुल। सही। हाँ जी सही। बिल्कुल, इस वक्त इनका तो कहना ये है कि जी एयर कूलर जो इनके पास बन रहे हैं 12 वोल्ट वाले वो खासे सस्ते भी होते हैं और इसके साथ साथ जो है वो बिजली का जो खर्च है वो भी निहायत कम होता है। सोलर पे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और शहरियों की बड़ी तादाद आकर इनको जो है वो हासिल कर रही है और इनकी फरोख्त में खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। जी शुक्रिया अहमद काशिफ। महंगाई और बेरोजगारी से परेशान गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए सादिकाबाद के नौजवानों ने सस्ती सब्जी के स्टॉल्स लगा दिए, जहां सब्जी सिर्फ 10 रुपए फी किलो में फराहम की जा रही है। बता रहे हैं आसिफ आवान। जी आसिफ आवान, फी किलो सब्जी सिर्फ 10 रुपए में? जी बिल्कुल, लॉकडाउन और दूसरा उसके बाद जो रमज़ानुल मुबारक शुरू होते ही सादिकाबाद के शहरियों ने गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए जो है एक आसान इकदाम किया है। फीस सब्ज़ी जो है वो 10 रुपए किलो के स्टॉल लगा दिए गए हैं। नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं इस बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सबको पता है कि लॉकडाउन की वजह से मिडिल मैन तबका जो है बहुत ज़्यादा वो मुतासर हुआ है, जिसकी वजह से हमने 10 रुपए किलो फ़ी सब्ज़ी 7 से 8 किस्म की सब्ज़ी होती है वो लगाई हुई है, जिससे हर इंसान बआसानी जो है उस तक रसाई हासिल है। 10 रुपए किलो के से हिसाब से सब्ज़ी दे रहे हैं, जिसके पास 10 रुपए किलो 10 रुपए के भी पैसे नहीं हैं वो उसको हम फ्री सब्ज़ी दे रहे हैं। जी बिल्कुल, हर किस्म की सब्ज़ी 10 रुपए किलो है और जिसके पास पैसे नहीं हैं उसको जो है फ्री सब्ज़ी दी जा रही है। एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस बारे में। बिस्मिल्लाह। ये हमने इसलिए लगाया था तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई थी। जब दिहाड़ीदार लोगों की दिहाड़ी रुक गई है वो किधर से खाएं पिएंगे, और बाज़ ऐसे भी थे वो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते थे। इसलिए हमने सोचा कि अब 10 रुपये रख दें, एक मुनासिब कीमत है ताकि वो लोग दें, उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो। और साथ में हम मसाला भी फ्री दे रहे हैं, किलो सब्ज़ी के 10 रुपये किलो सब्ज़ी के साथ मसाला भी फ्री दे रहे हैं और तकरीबन डेली इधर से 500-600 लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और हमारे शहर में 3 स्टॉल हैं, 2 और भी हैं। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि 2 स्टॉल और भी हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए स्टॉल से लोग जो हैं वो सब्ज़ी लेके जा रहे हैं और मसाला जो है बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। जी शुक्रिया आसिफ आवान।
नवाब शाह CPLC की जानिब से पीपल्स मेडिकल कॉलेज में सेफ्टी प्रोटोकॉल एंड अवेयरनेस फ्री मेडिकेशन सेमिनार का इनेकाद किया गया है। CPLC और ईसा लैब की जानिब से नवाब शाह पीपल्स मेडिकल कॉलेज में डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनजीराबाद के पुलिस अफसरानों एहलकारों के लिए सेफ्टी प्रोटोकॉल एंड आगाही कमीशन सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार डॉक्टर फरहान ईसा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि CPLC और ईसा लैब का मुश्तरक आगाही प्रोग्राम, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट वालों को कोरोना वायरस से मुतालिक एहतियाती तदाबीर के हवाले से आगाही दी जाए। और इस मौके पर DIG मजहर अनवर शेख क्या कहना था। हम ईसा लैब और CPLC के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा आगाही प्रोग्राम किया। उनका मजीद कहना था कि पुलिस नौजवान जो फ्रंट लाइन पर काम करते हैं, उनके लिए ये आगाही बहुत जरूरी और अहम थी। आलमी मंजरनामे पे निगाह डालें। आपको बताएं, भारत में इस्लामोफोबिया के वाकयात में इजाफा हो रहा है। भारत में कोरोना की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाने पर अमेरिका ने तशवीश का इजहार किया है। यूरोपियन पार्लियामेंट की रिसर्च सर्विस ने भी नस्ल परस्ताना तशद्दुद और मकबूजा कश्मीर की अबतर सूरत हाल का जिम्मेदार मोदी सरकार को ठहराया है। मोदी सरकार की आशीर्वाद पर RSS के गुंडे भारत में मुसलमानों पर मजालम ढा रहे हैं। BJP और RSS की गुंडागर्दी के वाकयात दुनिया की ज़मीर को झंझोड़ रहे हैं। अमरीकी सफीर अमूमी बराए आलमी मजहबी आज़ादी सिम ब्राउन बैक ने भारत में मुसलमानों पर होने वाले ऑनलाइन और जिस्मानी हमलों की जानब इशारा किया। उन्होंने कहा कि भारत में जाली खबरों की बुनियाद पर मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट की रिसर्च सर्विस ने भी मोदी सरकार की गुंडागर्दी बेनकाब कर दी। रिपोर्ट में मोदी हुकूमत BJP और RSS को भारत में नस्ल प्रस्ताना तशद्दुद और मकबूजा कश्मीर की अबतर सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराया गया है। रिसर्च सर्विस में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी के दोबारा बरसरे इख्तिदार आने के बाद से 53 मुसलमानों को नस्ली और मजहबी तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया गया। भारतीय हुकूमत की गुंडागर्दी से वाज़ेह हो गया कि अक़लियत मोदी के मुजालम और रियासती तशद्दुद से महफूज नहीं। कनाडा में लॉकडाउन में मरहलावार नरमी का आगाज हो गया है। कैनेडियन वजीर आज़म ने पार्क्स को जुज़वी तौर पर खोलने का हुक्म जारी कर दिया है। जस्टिन ट्रूडो ने कोरोना पर ब्रीफिंग में लॉकडाउन के दौरान मुतासरा शोबों के लिए बराअत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि शहरियों को यह तस्लीम करना होगा कि वबा के खात्मे और वैक्सीन की दरियाफ्त के बावजूद दुनिया काफी हद तक बदल जाएगी। नसीहत भी की कि लोग अपने रवैयों को हालात के मुताबिक ढाल लें। कैनेडियन वजीर आजम का कहना था कि अब सरगर्मियां पहले जैसी नहीं रहेंगी। ये मुमकिन नहीं लोगों को बाहर निकलने से रोका जा सके, लेकिन हुकूमतें आवाम को हिफाजती तदाबीर पर अमल करने की तलकीन कर सकती हैं। कनाडा में मामूलात जिंदगी और कारोबार बहाली की तरफ जा रहे हैं। गर्म मौसम की वजह से कई लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। सच न्यूज से फिलवक्त इतना है। देखते रहिए सच न्यूज।